نمبر 13 نماز میں اسبال کرنا۔ اسبال کیا ہے؟ اسبال یہ ہے کہ آدمی اپنے لباس کو اتنا زیادہ چھوڑے جتنا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ آستین یا اسی طرح سے پتلون یا جو پجامہ ہوتا ہے یا لنگی یا جبہ، اس کو اتنا نیچے چھوڑنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ شرعی اجازت کہاں تک ہے؟ ٹخنوں تک۔ ٹخنوں سے نیچے اجازت نہیں ہے۔ تو ٹخنوں سے نیچے اپنے پجامے کو یا پینٹ کو یا اسی طرح سے اپنے تہبند کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس حال میں نماز پڑھنا گناہ گار ہے، آدمی گناہ گار ہوتا ہے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلا فلیس من اللہ فی حل ولا حرام۔ جو انسان اکڑ کے طور پر اپنے پجامے کو یا اپنے تہبند کو نماز میں لٹکاتا ہے، اس کا اسبال کرتا ہے، فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، تو کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں، اسے اللہ کے حلال و حرام سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، ایک معنی علماء نے بیان کی ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نہ جنت حلال ہوگی نہ جہنم حرام، اس کے لیے اللہ کی طرف سے نہ جنت حلال ہوگی اور نہ جہنم حرام۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، نماز میں اکڑ کے طور پر پجامہ یا تہبند لٹکانا یہ منع ہے، بغیر اکڑ کے کیا آدمی کر سکتا ہے؟ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اسبال خود اپنی ذات میں اکڑ ہے، اور اکڑ کے ساتھ آدمی کرے تو دو برائیاں جمع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارفع ازارک الی نصف الساق، اپنی ازار اٹھا، کہاں تک؟ نصف ساق تک۔ نصف ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، آدھی پنڈلی تک اپنا پجامہ ازار تہبند وہاں تک باندھ۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر تو ایسا نہ کریں یا نہ مانے تو فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ٹخنوں تک۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، خبردار اپنے تہبند کو اسبال کے طور پر لٹکا مت، نیچے مت چھوڑ، یعنی ٹخنوں سے نیچے مت چھوڑ۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، اس لیے کہ یہ گھمنڈ کی چیز ہے، یہ لٹکانا ہی خود کیا ہے؟ گھمنڈ کی چیز ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ، اور اللہ تعالی گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے، اکڑ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کا اسبال کرنا یعنی ٹخنوں سے نیچے پجامہ لٹکانا یہ کیا ہے؟ گھمنڈ کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں۔ اور نماز سے باہر جب یہ برا ہے، نماز کے اندر اور بھی زیادہ برا ہے کہ ایک آدمی عبادت کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر غلط ہو، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ جیسے نماز میں پجامہ پھر عین نماز کے وقت پلٹاتے ہیں اس کو، کتنی محنت کر رہے ہیں بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں۔ آپ اپنی پتلون جب سیے تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے بنا دیا اتنی لمبی، اب کیا کریں گے؟ اچھا اتنا بولا کمپنی کی طرف سے، جینز پینٹ اتنی لمبی آ گئی، اب کیا کریں گے؟ تو ہم نے کیا کیا، اس کو موڑ کے ایسا کیا ہے اور ایک فیشن بن گیا وہ بھی۔ کیوں کرے ایسا؟ نہیں کرے۔ اگر مان لیجئے کمپنی آپ کو قمیض بھی ایسی دیتی ہے جس کا آستین ایک دم لمبا ہے، ٹیلر آپ کو سی دیا اتنا لمبا، کیا کریں گے آپ؟ اس کو پلٹاتے رہیں گے زندگی بھر؟ بولیں گے خامخواہ کا کام دے دیا یار میرے کو، یہی بولے گا نا، جا کے اس کو ڈانٹے گا، یہ کون سا کپڑا ہے، میرے ناپ کے مطابق تم بناؤ اس کو، ضرورت سے زیادہ لمبا کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ پجامے کے لیے بھی وہی قاعدہ ہے جو قمیض کے لیے ہے۔ تو آدمی ایسا سلوائے جو اس کے لیے اس کے قد کے مطابق ہو، اپنے قاعدے سے زیادہ۔ بعض لوگ بچوں کا سیتے ہیں بڑے کپڑے، بڑھتا سی ہو اس کو بولتے ہیں، کیوں؟ کل کو بچے بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کے بڑے کپڑے سیتے ہیں۔ آپ بڑھنے والے ہو
اپنے لیے بھی بڑھتا ہو، بچپن کا قاعدہ ابھی بھی یاد رکھ رہے ہیں آپ کہ آپ اپنے لیے بڑھتا سی رہے ہیں کہ آج آپ نے خریدا، آپ کل تک بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو کام آئے گا. کون پہنتا ہے اس کو؟ نہ کریں ایسا. لباس خریدیں، اگر بڑا بھی ہو آپ کے ناپ سے زیادہ، ٹیلر کے پاس جائیے، 4 روپے اس کو دیجیے، اپنے قد کے مطابق اس کو بنائیے، ٹخنوں سے اوپر کیجیے. لوگ ہنستے ہیں، لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہو، اس سے بہتر یہ کہ لوگ آپ پر ہنسیں. ہے کہ نہیں؟ کل کو آپ کی داڑھی پہ ہنسیں گے لوگ، کل کو آپ کے رنگ پر ہنسیں گے لوگ، کل کو آپ کے نام پر اور آپ کے باپ کے نام پر ہنسیں گے لوگ. کیا کریں گے؟ بدل دیں گے باپ کا نام. کسی کے باپ کا نام ایسا ہوتا ہے کہ رکھ دیا گاؤں میں لوگوں نے، اب چل رہا ہے اسی نام، اب لوگ ہنستے ہیں اس کا نام سن کے. یہ کیا کرے گا؟ باپ کا نام بدل دے گا. تو کیوں آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یعنی عزت پانے کے لیے اللہ کے آگے ذلیل ہونا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسا لباس نہیں پہنے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے اس بات نہیں کرنا چاہیے. تو لوگ آگے پوچھتے ہیں بھائی اب اگر ہم نماز میں آئیں تو نماز میں کپڑے موڑنا بھی غلط ہے، جیسے آگے حدیث آئے گی، اور اس کو لٹکانا بھی غلط ہے، تو کیا کریں؟ تو آپ ایک نماز کے لیے تو سوال یہ پوچھ سکتے ہیں، زندگی بھر کے لیے سوال آپ ہی نہیں پوچھ سکتے ہیں. آپ جیسے نماز آپ کی ہوگی، جاؤ ٹیلر کے پاس اپنے کپڑے صحیح کرا لو. اور پہننے والے پہنتے ہیں اونچا کر کے. کوئی آدمی یعنی آپ اتنا لمبا پہن رہے ہیں کہ آپ کی یعنی جوتیوں کے نیچے سے کپڑا جا رہا ہے. کون سا کپڑا ہے بھائی؟ کون سا فیشن ہے؟ کون سی عقل میں آتا ہے یہ؟ لوگوں کے بعض اوقات اتنے جینس پینٹ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ جوتے اس میں چلے جاتے ہیں اور وہ زمین پہ چل رہے ہیں تو پینٹ زمین پہ گھسٹ رہا ہے. آپ کیا مطلب کانٹریکٹ لیے ہیں مفت میں پورے گاؤں کو صاف کرنے کا؟ کس نے بتایا آپ کو کرنے کے لیے؟ یہ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ نجاستیں آپ کے ساتھ گھر میں آ رہی ہیں، مسجد میں جا رہی ہیں، آپ نہ کریں اس طرح سے. ایسا لباس پہنیں جو صاف ستھرا ہو. شریعت کے دائرے میں اسلام کی خوبی ہے کہ ایسا لباس اسلام نے نہیں سکھایا ہم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے.